الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف، نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، تاہم ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ روایتوں میں آیا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو لہٰذا پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ سوتے وقت ہو، جاگتے وقت ہو، چلتے پھرتے وقت ہو، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو درود پاک پڑھنا چاہیے کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج ایک نئے عنوان کے ساتھ اپنے بیان کا آغاز کریں گے، جس کا ٹاپک ہے دین اور دنیا۔ جیسے کہ بورڈ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف دین ہے۔ دین اور دنیا کے بارے میں جو ہم کو علم ہے، جو ہم جانتے ہیں، وہ ہر ذی شعور کو معلوم ہے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کے بارے میں مجھے کل اطلاع ملی، اور یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے اور بنائی ہوئی قصے اور کہانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو مجھ تک تو یہ خبر کل پہنچی، لیکن آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم ان خبروں کو، ان واقعات کو، ان معاملات کو جب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بس ہم دیکھنے اور سننے تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ اس کے اسباب پر، اس کے ریزن پر غور اور فکر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ آخر یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور یہ کن کو ہو سکتا ہے۔ اگر ان باتوں کو بھی ہم سوچنے لگیں، سمجھنے لگیں، تو انشاءاللہ یہ برائی جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل، وَاللَّهْوُ، اور لہو کی چیز، کھیل کود کی چیز۔
آپ دیکھیں اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دل لگی یا مذاق کی بات نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن میں رب کریم عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل کود کی چیز ہے، تو کیا یقیناً یہ دنیا کھیل کود کی چیز ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں یہ دنیا تو کھیل کود کی چیز ہے، لیکن باقی رہنے والی چیز وہ آخرت ہے، اور یہ آخرت باقی رہنے والی چیز کن کے لیے ہے؟ تو فرمایا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ ایک جملہ ارشاد فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک دنیا کو، ایک آخرت کو۔ دنیا کو کھیل کود ارشاد فرمایا، آخرت کو باقی رہنے والا۔ پھر اس کے بعد رب عز و جل دعوت دے رہا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے؟ یعنی رب کریم نے اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے اور ان کی توجہ اس آیت کے ذریعے سے دلائی کہ دنیا ایک کھیل کی چیز ہے اور آخرت یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا یہ کھیل کی چیز کیسے ہے؟ آج ہمارا یہی موضوع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف دین ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ دنیا کھیل کود کی چیز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور ہم نے ابھی آیت پاک سنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے۔ کھیل کود کیسے ہے؟ اگر ذرا سے ہم اپنے ذہن کو لگائیں گے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اور ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہو یہ انسان کو سکھاتی ہے، انسان کو درس دیتی ہے، لیکن ہم اس سے درس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، محلے کے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، جب 4 بچے جمع ہوتے ہیں تو آپس میں کھیلنے لگتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھر بنانے والا معاملہ کرتے ہیں کہ چلو گھر بناتے ہیں، تو 4-5 بچے کھیلنے ہی کی حالت میں گھر بناتے ہیں۔ اگر بالو، مورم، ریتا یہ پڑا ہوا تو اس میں بنانے لگتے ہیں، ورنہ مٹی میں بنانے لگتے ہیں، یا زمین کھود کے بنانے لگتے ہیں، یا اینٹ وغیرہ رکھ کے بنانے لگتے ہیں، یا پتھر کے کچھ ٹکڑے مل گئے تو ان کو رکھ کے بنانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ جب گھر تیار ہو چکا ہوتا ہے تو کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب اپنے اپنے گھر وہ بچے جاتے ہیں تو ان اپنے بنائے ہوئے گھروں کو مٹا دیتے ہیں۔ کیوں مٹاتے ہیں صاحب؟ بڑی محنت سے بنایا، بڑی مشقت سے بنایا، اتنا وقت صرف کیا، اینٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں، مٹی کی کھدائی کی، تو بچوں سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ صاحب ہم تو کھیل رہے تھے، ہم کھیل رہے تھے۔ تو آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بتاؤ اتنی محنت کیا بنانے میں اور اپنے یہاں سے بگاڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ ہے کھیل، یہ ہے کھیل۔ اگر وہ اس بنائے ہوئے گھر کو نہ بھی مٹائیں تب بھی وہ گھر ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس گھر میں ان کو رہنا نہیں ہے، ان کا گھر دوسرا ہے جہاں ان کے ماں باپ رہ رہے ہیں، جہاں ان کو کھانا ملے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہ وہ بچے آ سکتے ہیں، نہ ان کی فیملیز آ سکتی ہیں،
نہ کوئی سامان رکھا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہی تو گھروندے ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، بچوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ گھر کھیلنے والے ہیں، ان میں رہا نہیں جائے گا، اس لیے شام ہو گئی، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کون سے گھر؟ اصلی گھر۔ اب دیکھیے رب فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کھیل کود کی چیز ہے۔ اب یہی قاعدہ اور یہی مثال آپ اپنی زندگی میں فٹ کیجئے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر میں جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کماتا ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ اب اس کو ایک فکر رہتی ہے کہ میرا مکان ہو جائے، سر چھپانے کے لیے جگہ ہو جائے۔ جس طرح بچے کھیلنے کے وقت گھر بنانے کی فکر میں تھے، اسی طرح یہ 20 سال 25 سال 30 سال کا نوجوان جب اس کی شادی ہوئی تو یہ ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا گھر بن جائے۔ اب اس گھر بنانے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، خون پسینے بہا کر کماتا ہے، اور کیسے کیسے معاملات کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ رات کو رات نہیں دیکھتا، دن کو دن نہیں دیکھتا۔ اپنی محنت مشقت کرنے کے بعد چاہے کسی کا حق مارنا پڑے، چاہے کسی کو تکلیف دینا پڑے، لیکن 2-4 تگو دو کر کے وہ اپنا مکان بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب مکان بن جاتا ہے تو صرف مکان بننے کے بعد کیا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی؟ نہیں صاحب، اب اس مکان کی دیکھ بھال ہی کرنا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کرنا ہے، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا خیال رکھنا ہے۔ پھر بچے ہو گئے، ان کے معاملات، پھر ان کی ٹینشن، ان کی بیماری، ان کی پریشانی، پھر ان کی پرورش۔ بندہ ان تمام چیزوں میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح بچوں نے گھر بنایا، کچھ دیر کھیلا، وہی چیز ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہے۔ اب جس طرح شام ہوتے ہی بچوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اصلی گھر کی جانب رخ کر لیا تھا، اسی طرح پیارے اسلام بھائیو جب موت آتی ہے تو بندہ اپنے عالیشان محلات، اپنے مکانات، اپنے ملبوسات، اپنے تمام زیورات، اپنے تمام سامان کو چھوڑ کر قبر کی جانب چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو اصلی گھر ہے، جس طرح وہ شام کے وقت بچے اپنے اصلی گھر جا رہے ہیں، اور ان بچوں کو معلوم ہے، اگر آپ پوچھو کہ صاحب تم نے محنت سے گھر بنایا ہے، اس میں رات گزارو، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں اس میں رات نہیں گزاری جا سکتی۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، اگر ہمیں کوئی بتائے بھی کہ صاحب یہ مکان بن گیا، یہ محل بن گیا، یہ سامان اسباب آپ لے آئیں، لیکن اس میں آپ کو زندگی نہیں رہنا، زندگی بھر نہیں رہنا، بلکہ ایک دن چھوڑ کر اس کو جانا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ جہان مٹھا، اگلا جہان کس نے ڈٹھا۔ یعنی یہ دنیا ہمیں تو میٹھی لگ رہی ہے، جس دنیا کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں؟ تو پیارے اسلام بھائیو، وہ بچوں کا کھیل ہمیں بتا رہا ہے، اور اس آیت پاک کی سچائی کو واضح کر رہا ہے کہ رب نے جو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تو یقیناً کھیل کود ہے۔ جس طرح بچے کھیلتے کودتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کھیل کود میں وہ بچے اپنے اصلی گھر کو نہیں بھول جاتے، اپنے والدین کو نہیں بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس دنیا کے کھیل کود میں آ کر ہمیں اصلی گھر یعنی قبر اور آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتے، اسی طرح ہمیں اپنے رب عز و جل کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن ہم تو بچوں سے بھی گئے گزرے، ہم تو بھول گئے اور اسی کے ہو کے رہ گئے، وہ تو بچے ہم سے اچھے رہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم عقل نہیں لگاتے ہیں کہ یہ بچے جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ بتا رہے تھے، ابھی حیات ہیں، کہ میرے ایک مرید نے میری دعوت کی۔ جب دعوت میں گیا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں جب مہمان ہوتے ہیں تو پورا دن چھینا جھپٹی نہ کریں، کوئی چیز اپنے والدین سے نہ مانگیں، لیکن مہمانوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی عادت کیا، ہر چیز مانگیں گے، نمکین دے دو،
بسکٹ دے دو، پیسہ دے دو، ایسی چیزیں مانگنے لگتے ہیں۔ بچوں کی یہ فطرت میں ہے، آپ لاکھ منع کرو گے، آپ کا بچہ لاکھ شریف ہو نا، شرافت کا ایک دم لباس اوڑھے ہوئے ہو، لیکن جب مہمان آ جاتے ہیں تو پھر ان کی شرافت کہاں چلی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بچے تو میری بے عزتی کروا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مہمان بنا اور جو اس کے گھر میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، جب مجھے دیکھا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، لڑنے لگے آپس میں، ایک دوسرے کو مارنے لگے اور سامان جو کھلونے تھے چھیننے لگے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان بچوں سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ وہ بچے گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بچے ہیں، ہم چھینا جھپٹی کریں تو ہمارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم لوگوں کا سامان مت چھیننا، تم ناحق کسی کی چیز مت لینا ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ تو دیکھو عبرت لینے والے، درس لینے والے بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی لے لیتے ہیں کہ صاحب یہ تو بچے ہیں، ان سے تو کچھ پوچھ گچھ ہوگی نہیں قیامت میں، لیکن ہم سے ہوگی جو ہم روپیہ لے لیتے ہیں، سامان لے لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یار وہ تو بھول گیا ہوگا، دینے کے لیے نام ہی نہیں لیتے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اگر 3 پیسے کسی کے دبا لیے، قرض میں لیا تھا نہیں دیے، بھول گیا، تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ پیارے سائیں بھائیو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم تو 10 روپیہ 20 روپے لے کے بھول جاتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کا انداز یہ تھا کہ کسی کو اگر دیتے تو یاد نہ رکھتے، لیکن کسی سے لیتے تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ مجھے دینا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے اور ہماری عادت ہونی چاہیے کہ کسی سے لینا تو ڈائری میں لکھ لیں، فلاں سے میں نے 100 روپیہ لیا، دینا ہے، 10 روپیہ لیا، دینا ہے، اور اگر کسی کو دیں تو اس کو بھول جائیں، اگر دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ قیامت کے دن دے گا، اور اچھا ہے کہ اس کو معاف کر دیں، مسلمان بھائی ہے۔ تو دوسروں کو معاف کرنے کا ذہن رکھیں اور اپنا کسی سے لیے ہیں تو اس کو ادا کرنے کا ذہن رکھیں، ورنہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو قیامت کے دن جب بندہ پھنسے گا نا تب اس کو ہوش ٹھکانے آئیں گے، لیکن جب ہوش ٹھکانے آئیں گے تو وہ ہوش کام نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، اب تو دنیا ختم ہو چکی، تو لہٰذا دنیا کھیل کود کی چیز ہے اور دین یہ اصلی چیز ہے۔ میں اس کو مختصر لے کر پھر آپ کے سامنے وہ واقعہ بتاتا ہوں جو کل پیش آیا۔ نمبر 2، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے اور دین باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 3، دنیا ایک خواب ہے کہ خواب میں بہت اچھے خواب آتے ہیں تو بہت اچھا لطف اندوز بندہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی نیند کھلتی ہے تو وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور دین ایک حقیقت ہے جو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نمبر 4، دنیا ایک دھوکہ ہے اور دین دھوکے سے بچانے والی چیز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں۔ اب کل جو واقعہ پیش آیا وہ دنیا اور دین کے اعتبار سے ہے، اس کو سنیے اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس سے میں بھی درس حاصل کروں، آپ بھی درس حاصل کریں، ورنہ خدا کی قسم ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ہمارے رشتہ دار میں ایک بھائی لگتے ہیں، ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ابھی فی الحال ان کی عمر 45 سال ہے، ان کی بیوی کی عمر 40-42 سال ہوگی۔ بچے پیدا ہوئے ہیں، دونوں میں کچھ معاملات کی وجہ سے جدائی ہوئی، لیکن طلاق نہیں ہوئی، بات چیت ہوتی رہی لیکن قربت نہیں ہوئی۔ بچے کچھ بڑے ہوئے ہیں تو ان کی پڑھائی کا سلسلہ بیوی نے شروع کیا۔ اب بیوی تو کماتی نہیں تھی تو لہٰذا بچوں کی پرورش کے لیے، پڑھائی کے لیے پیسہ اپنے شوہر سے مانگنے لگی۔ شوہر بیچارہ اتنا امیر آدمی ہے نہیں، وہ ممبئی میں واچ مینی کر کر کے بیچارہ 4000 5000 6000 بچاتا ہے، اپنی بیوی کو بھیجتا رہا، جس کی وجہ سے بچی اور بچے کی پڑھائی ہوتی رہی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے بچے ڈاکٹر بن گئے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، کوئی نقلی بناوٹی نہیں ہے۔ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا، لڑکی بھی ڈاکٹر بن گئی۔
اچھا ڈاکٹر جب لڑکی بھی بن گئی لڑکا بھی بن گیا تو لڑکی نے شادی کرنا چاہی تو اب اس کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تو اس نے لہٰذا اپنے سیکھنے والوں سے ہی ترکیب بنا لی. ہے مسلمان اتنا اچھا ہے, غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے, تو رشتہ ہو گیا. اب وہ دین سے نابلد تھی, خالی تھی, دنیا دار ہے. اب 17 تاریخ کو شادی ہونی ہے. اب شادی کے لیے فنکشن رکھا گیا. پڑھائی کس کے خون پسینے کی کمائی سے ہوئی؟ باپ کے. لیکن اب کیا معاملہ آیا کہ جب شادی کی ڈیٹ پڑ گئی 17 تاریخ کو شادی ہونی ہے, اسی 17 کو یہ جو آئے گی جولائی میں, اب وہ بچی, وہ بیوی, وہ بیٹا اپنے باپ کو شادی میں شامل ہونے نہیں دے رہے. ایک باپ, پیارے اسلام بھائیو, آپ سوچے جس نے خون پسینے کی کمائی, واچ مینی, رات میں واچ مینی کر کر کے اپنے خون جگر کو لگا کر اس کو پڑھایا, اتنا پروان چڑھایا, وہ بیٹا وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ باپ ہمارا شادی میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ باپ داڑھی رکھے ہے, باپ کرتا پیجامہ پہنے ہیں, 4 لوگ آئیں گے ہمارے ملنے والے جلنے والے دنیا دار آئیں گے, وہ دیکھیں گے کہ تمہارا باپ داڑھی رکھے ہے, تمہارا باپ کرتا پاجامہ پہنے ہے, تو ہماری انسلٹ ہوگی. پیارے اسلام بھائیو, باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. کل بات ہوئی, بیچارہ رونے لگا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے آنسو نکل رہے ہوں گے, لیکن فون تھا, وہ ویڈیو کال نہیں تھی. پیارے اسلام بھائیو, آپ دیکھیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی یہ تاثرات ہیں کہ شادی میں باپ نہیں شامل ہونا چاہیے, اور باپ کو بتایا بھی نہیں اور نہ کہا کہ تم آ جانا. پیارے اسلام بھائیو, یہ ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کی, صرف دنیا ہی ان کو سکھایا, تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. پھر اس نے بتایا کہ میری بیوی کا فون آیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو امی, اپنے ہسبینڈ سے آپ طلاق لے لو. اب دیکھو وہ بیٹا بھی کتنا نالائق بدتمیز کمبخت ہے, اپنے باپ کو باپ نہیں کہہ رہا کہ امی ایسا کرو, ابو سے آپ رشتہ ختم کر لو. کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ہسبینڈ سے رشتہ ختم کر لو. پیارے اسلام بھائیو, ایسی اولاد کے بارے میں اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا یہ ہمیں خیال نہیں آئے گا کہ ایسی اولاد کو تو بچپن ہی میں گلا داب کے مار دینا چاہیے. تو پیارے اسلام بھائیو, یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر آج ہم نے ان کی دینی تربیت کی ہوتی نا تو یہ معاملہ نہ ہوتا, اور ایسے ہی لوگ جب معاملات ہوں گے تو یہ دامن اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ صاحب مسلمان ہونے سے ہمیں کیا فائدہ, ہم غیر مسلم بن جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں ملک میں رہنے کو مل جائے گا, ہمیں آشائشیں مل جائیں گی, تو وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی جانب چلے جائیں گے. تو پیارے اسلام بھائیو, یہ ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ ہم نے سنا, یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہم نے دین نہیں سکھایا, ان کو قرآن نہیں سکھایا. اگر دین سکھایا ہوتا تو ان کو ماں باپ کی اہمیت ہوتی, وہ اس طرح کے جملے نہ بولتے, بلکہ اپنے باپ کو فوقیت دیتے, باپ کو آگے رکھتے کہ ہمارا باپ داڑھی رکھے ہے, یہ تو ہمارے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے. لباس پہننے ہوتا تو وہ فخر کرتا, اس طرح نہ بھاگتا کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو پیارے اسلام بھائیو, ہم ہوش کے ناخن لیں, ورنہ جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے تو پھر وہ کہاوت ہے نا کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتائے کیا ہوا. تو پیارے اسلام بھائیو, ہم بھی دین کی جانب آئیں, یہ نہیں کہ صرف بچوں کو, ہم بھی دین کی جانب آئیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آج ہم اپنی آنے والی نسل کو قابو میں کر لیتے ہیں تو ہماری نسل بچ جائے گی, ورنہ یہ آنے والی نسل پیارے اسلام بھائیو بہت خراب ہو جائے گی, ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. تب ہم جب بیدار ہوں گے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا, کوئی علاج نہیں ہے. پھر ہم بھی افسانے سنا رہے ہوں گے اور ایسے واقعات کوئی دوسرا مبلغ یا دوسرے مولانا صاحب اپنے تقریروں میں بیان کر رہے ہوں گے. آج ان کا بیان ہم لوگ سن رہے ہیں, پھر آئندہ ہمارے بیان کہیں اور بیان کیے جا رہے ہوں گے. تو پیارے اسلام بھائیو, دین کی جانب آئیے,
ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو لائیے۔ یہ مت سوچئے کہ میرا بچہ 12 سال کا ہے، ارے 10 سال کا ہے نا، آپ لائیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو صدقہ و خیرات دینا ہے نا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے، تاکہ ان کی عادت پڑے اور ان کے ذہن میں بسے اور یہ بات بیٹھے کہ صدقہ دینا بھی کوئی چیز ہے۔ نماز پڑھنے آئیے تو اپنے بچوں کو بھی لیتے آئیے، ہاں ایسے بچوں کو نہ لائیے جو پیشاب کریں، ناپاکی کا معاملہ کریں مسجد میں۔ جو سمجھدار ہیں ان کو لائیے، دین کے قریب کیجئے۔ آج وہ مسجد دیکھیں گے، بعض اسلامی بھائی، پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی محرومی کی بات ہے اور جھنجھوڑنے والی بات ہے، کہیں دور کی بات نہیں ہے۔ یہیں آپ اپنے بستی میں دیکھ لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال میں صرف 2 مرتبہ مسجد کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے میں نے احمد رضا مسجد کو اندر سے دیکھا ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بتاؤ، اللہ کا گھر نہیں دیکھا، زندگی کے 30-25 سال گزر گئے، ابھی تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا۔ بتاؤ اس کا میں کیا الفاظ استعمال کروں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی لائیں، نیکی کی دعوت دیں۔ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کو لائیں اور اس کا ذہن بنائیں۔ اگر آج ہم نے یہ کوشش نہ کی تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلامی بھائی سنت ادا نہ کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔